حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام رملہ بنت ابی سفیان تھا اور وہ مشہور قریشی سردار ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ ابتدائی طور پر وہ مشرکین مکہ میں پیدا ہوئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کے لیے خط لکھا اور ان کی رضا حاصل کی۔ جب شادی ہوئی تو پہلی رات ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، ابرہہ بادشاہ یمن و حبشہ جب اپنا لشکر عظیم لے کر خانہ کعبہ شریف کو مسمار کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوا، اس وقت ابو سفیان بن حرب کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دادا جان نے جب اہل قریش کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جانے کا حکم دیا تو ان میں حضرت ابو سفیان بھی شامل تھے۔ یعنی ابو سفیان ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ابرہہ کے لشکر کا انجام یعنی خاتمہ ہوتے دیکھا۔ اب کم سنی میں یہ منظر دیکھ کر حیرت میں ڈوبے ہوئے کہ آخر یہ کون سی طاقت ہے جو ابرہہ کے لشکر کو نیست و نابود کر رہی ہے، مگر اس وقت آپ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ اس وقت کسی کے وہم و ادراک میں بھی نہیں تھا کہ اس سہمے ہوئے بچے کی نسل میں ایک ایسی خاتون پیدا ہوگی جو پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بنیں گی اور دنیا بھر کے مومنین کی ماں کہلائیں گی اور جن کے حضور لوگ ادب و محبت سے سرخم کریں گے۔ ابو سفیان بن حرب کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ آپ سرداران قریش میں سے تھے اور پیشے کے لحاظ سے کامیاب تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کی شادی صفیہ بنت ابو العاص بن امیہ سے ہوئی جو ان کے چچا کی بیٹی تھی اور امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز بھی تھیں۔ ایک دن ابو سفیان اپنی زوجہ کے پاس بیٹھے تھے کہ دائی گھر میں داخل ہوئی۔ دائی کو دیکھتے ہی ابو سفیان خوشی و مسرت میں گھر سے باہر نکل گئے۔ دل میں خیال آ رہا تھا کہ ہمارے معبودوں نے چاہا تو لڑکا پیدا ہوگا جو میرا دست و بازو ہوگا، لیکن یہاں تو عطا کرنے والا صرف ایک خدا ہے، اللہ وحدہ لا شریک، جو جسے چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ ابو سفیان کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ابھی گھر واپس بھی نہ لوٹے تھے کہ انہیں بیٹی کی پیدائش کی خبر ملی۔ بیٹی کا لفظ سنتے ہی ابو سفیان چند لمحوں کے لیے سوچوں میں گم ہو گئے، کیونکہ بیٹی کی خواہش تھی، مگر جلد ہی گھر گئے اور دیکھا بیٹی کے چہرے پر عجیب نور جھلک رہا تھا۔ دل کو اطمینان و سکون ملا۔ بیوی نے کہا اس کا نام کیا رکھا جائے؟ ابو سفیان نے کہا یہ رملہ ہے۔ دوستو، یہ رملہ بنت ابو سفیان آج ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رملہ بنت ابو سفیان کو ام حبیبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے، یعنی بعض روایت کے مطابق آپ کا نام ہند یا ہندہ رکھا گیا، لیکن معروف یہی ہے کہ آپ کا اصل نام رملہ بنت ابو سفیان تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس جہان رنگ و بو میں پیدا ہوئیں، اس وقت آپ کے والد کی عمر 33 برس تھی اور واقعہ فعل کو گزرے 23 سال ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی تمام گھر والوں کی آنکھوں کا تارا بنی رہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث پاک میں خود ابو سفیان نے کہا میرے ہاں عرب کی حسین تر اور جمیل تر عورت موجود ہے۔ جب رملہ بلوغت کو پہنچی تو آپ کے والدین نے آپ کی شادی عبیداللہ بن حجش سے کر دی۔ عبیداللہ ان لوگوں میں شامل تھے جو زید بن عمر، اسبان بن حویرث اور ورقہ بن نوفل کے ساتھ مل کر بت پرستی کی مذمت کیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بت پرست لوگ بے خبر اور گمراہ ہیں۔ یہ پتھر کیا ہیں جو لوگ طواف کرتے ہیں؟ نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ نفع و ضرر پر قدرت رکھتے ہیں، اور ان بتوں کے لیے قربانی کی جاتی ہے۔ ہم ان سے کٹ کر الگ اپنے دین کی بنیاد ڈالیں گے۔ ورقہ بن نوفل اور عثمان بن حویرث نے مسیحیت قبول کر لی۔ زید بن عمر نے نہ یہودیت اختیار کی اور نہ مسیحیت، جبکہ عبیداللہ بن حجش ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گئے اور کوئی دین قبول نہ کیا۔ کچھ عرصہ یوں ہی بیت گیا تو حضرت ام حبیبہ آپ کے پہلے شوہر کو یہ خبر ملی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں نئے دین کی ابتدا کی ہے اور اعلان فرمایا ہے میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں۔ ایک دن اپنے شوہر کو گہری سوچ میں دیکھ کر رملہ نے کہا تمہیں کیا فکر لاحق ہے؟ عبیداللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے
رملہ نے کہا یہ بات تو بڑے عرصے سے مکہ کی فضاؤں میں گردش کر رہی تھی کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ہر آدمی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر لحاظ سے بے داغ و پاکیزگی زندگی کی قسم کھا سکتا ہے۔ وہ صادق اور امین مشہور ہے، کچھ بعید نہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہوں۔ رملہ نے پھر کہا ہمیں جو بھی کرنا ہے بہت جلد کرنا چاہیے، ہدایت ہر دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ عبیداللہ اپنی بیوی کی باتیں سن کر چپکے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دن گزرے، ایک دن عبیداللہ بن حجش نے اپنی بیوی سے کہا اٹھو جلدی نکلو۔ اس نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لیا اور چپکے سے ایک مکان میں داخل ہو گیا۔ دوستو، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے رفقا کے شاک کے جرمٹ میں تشریف فرما ہے۔ چہرہ وضحا ہے کہ نور کی برسات ہو رہی ہے۔ صحابہ نے نئے چہروں کو آتے دیکھا تو راستہ دے دیا۔ دونوں حضرات آگے بڑھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ فرمایا کیسے آئے ہو؟ عبیداللہ بن حجش نے عرض کیا یا رسول اللہ، سبدہ و مقام شکر و اطمینان ہوگا اگر ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما لے۔ حضور نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح متوجہ ہو کر دریافت فرمایا کس کی بیٹی ہو؟ آپ نے عرض کیا ابو سفیان بن حرب کی۔ یہ سن کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے دونوں کو کلمہ شہادت پڑھایا اور دائرہ اسلام میں داخل فرما لیا۔ جب آپ دامن اسلام سے وابستہ ہوئیں تو یہ امید بھی تھی کہ آپ کے والد ابو سفیان بھی جلد اسلام کی حقانیت سے بہرہ ور ہو جائیں گے، مگر آپ کو شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا ابو سفیان دوسرے کفار و مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ایذائے دینے میں بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ معبودان باطل کے پرستاروں کو یہ کہاں برداشت تھا کہ دایان اسلام آزادانہ زندگی گزار سکیں، بس انہوں نے ظلم و بربریت کی وہ داستان رقم کی جس پر آج تک انسانیت شرمندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملکہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی اجازت دی۔ یہ پہلی ہجرت نبوت کے 5ویں سال وقوع پذیر ہوئی اور پہلی ہجرت کرنے والے قافلے میں 11 مرد اور 4 خواتین شامل تھے۔ ملکہ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت نبوت کے 6 سال ہوئی جس میں 68 مرد اور 19 خواتین شامل تھے۔ انہی میں ابو سفیان کی بیٹی رملہ یعنی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ جب آپ نے ہجرت کی تو آپ کے والد ابو سفیان کو پہلی بار پتہ چلا کہ ان کی بیٹی رملہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ جان کر ابو سفیان پر کیا اثر ہوا اس کا ادراک کرنا مشکل ہے۔ بہرحال ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر مکمل کر حبشہ جا کر آباد ہو گئیں۔ وہیں آپ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام حبیبہ رکھا گیا، اور اس کی نسبت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو لوگوں نے رملہ کی بجائے ام حبیبہ کہنا شروع کر دیا، اور پھر آج تک لوگ آپ کو ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک اور عظیم صدمہ بھی پہنچا کہ آپ کے شوہر عبیداللہ بن حجش مرتد ہو گیا اور اسلام کو ترک کر کے عیسائیت اختیار کر لی۔ دوستو، حضرت ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام قبول کرنے کے بعد حبشہ ہجرت فرما کر جا چکی تھیں۔ وہیں آپ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام حبیبہ رکھا گیا، اور اسی کے نام سے آپ کو ام حبیبہ کہہ کر پکارا جانے لگا۔ وہاں آپ نے اپنے پہلے شوہر عبیداللہ بن حجش کے چال چلن میں نمایاں تبدیلی دیکھی، جس کے کچھ دنوں بعد آپ نے ایک خواب دیکھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کو بہت بری صورت میں دیکھا، جس کے بعد میں نے اسے اس خواب کا ذکر کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ اسلام سے منحرف ہو کر مرتد ہو چکا ہے اور اس نے مسیحیت اختیار کر لی ہے۔ بعض روایت میں یہودیت اختیار کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ پس اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے علیحدگی اختیار کر لی۔ عبیداللہ بن حجش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسلام سے منحرف ہو کر وہ شراب پینے لگا، حتیٰ کہ اسی حالت میں وفات پا گیا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ
قدیم الاسلام خواتین میں سے تھیں اور انہوں نے اسلام کی خاطر بہت اذیتیں برداشت فرمائیں، حتیٰ کہ اپنے سابق شوہر کے ساتھ اپنا ملک چھوڑا، اب پردیس ملک میں اکیلے ہی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھیں۔ مگر قربان جائیں، ان سب مصیبتوں کے باوجود آپ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر ہر آزمائش کو برداشت کرتی رہیں اور اسلام کا دامن نہ چھوڑا۔ شاید آپ کی یہی اضراب کریم کو بہت پسند آئی کہ آپ کے لیے دنیا جہان کی اس عظیم شخصیت کا انتخاب کیا گیا، جن کے ساتھ تعلق رکھنا دنیا اور آخرت کی معراج سمجھا جاتا ہے، اور اس کی بشارت آپ کے خواب میں دی گئی۔ چنانچہ آپ فرماتی ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص مجھے ام المومنین کہہ کر پکار رہا تھا۔ جب میں بیدار ہوئی تو اس خواب سے میں نے یہی تعبیر کی کہ وہ عنقریب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آؤں گی۔ دوسری طرف بحکم خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرہ بن امیہ فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی کی طرف بھیجا اور حکم فرمایا کہ نجاشی میرا پیغام نکاح ام حبیبہ کو دیں۔ چنانچہ نجاشی نے حکم ملتے ہی اپنی کنیز کو سیدہ کی طرف روانہ کیا۔ کنیز حضرت ام حبیبہ کے پاس گئیں اور عرض کی، مجھے بادشاہ سلامت نے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذریعہ خط پوچھا ہے کہ آپ ان کی ازواج مطہرات میں شامل ہونے پر آمادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، شاہ حبشہ سے کہو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے نوازے، مجھے کوئی عذر نہیں ہے، یعنی مجھے قبول ہے۔ پاس آپ کے جواب اور اجازت سے شام کو تقریباً نکاح کا انتظام کیا گیا، جو کہ بادشاہ نجاشی کے دربار میں ہوا۔ دوستو، جہاں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت بڑی تعداد میں صحابہ کرام نے بھی شرکت کی، حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت سیدہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور وکیل مقرر ہوئے اور حق مہر 400 دینار کے عوض سیدہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا گیا۔ اس وقت سیدہ کی عمر تقریباً 36 سال تھی اور سن 6 ہجری تھی۔ بادشاہ نجاشی نے نکاح کے موقع پر ہی حق مہر کی تمام رقم سیدہ کے حوالے کر دی تھی اور اس کے علاوہ بہت سی قیمتی خوشبوئیں بھی بطور تحفہ پیش کی گئیں۔ نکاح کے بعد حضرت ام المومنین جتنا عرصہ حبشہ میں مقیم رہیں، شاہ نجاشی نے آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑی، اور پھر ایک دن 2 کشتیوں کا بندوبست کر کے سیدہ ام المومنین سمیت چند صحابہ کرام کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ شریف کے لیے رخصت کر دیا اور بطور خاص حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ کی خدمت کے لیے مقرر کیا۔ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تو پہلے بھی حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل چکی تھیں، مگر اب جو جذبات تھے وہ پہلے سے مختلف تھے۔ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو پتہ چلا کہ ان دنوں حضور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی مہم پر مصروف ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دوسرے صحابہ کرام مدینہ سے خیبر روانہ ہو گئے، مگر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہی رک گئیں۔ چند دن بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت سے چشمے برآں تھیں۔ حضور نے واپسی پہنچتے ہی آپ کے لیے خیبر کی کھجوروں میں سے کچھ منتخب کھجوروں اور 20 وسق مقرر فرما دیے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام و دعا کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجاشی کی باندی ابرہا نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ آپ نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا اور پھر حبشہ کے حالات دریافت فرمانے لگے۔ جب سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم مقدس میں داخل ہوئیں تو اس وقت حضور کی ازواج میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی موجود تھیں۔ جیسے ہی آپ حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئیں، اس کی خبر آپ کے والد ابو سفیان کو بھی مل گئی۔ اس پر ابو سفیان نے کہا، یہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جامع مرد ہے جو اپنی آن پر حرف نہیں آنے دے گا۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی راسخ العقیدہ، پاک باز، سمجھدار، عالی حمد، سلیقہ شعار اور اصاف حمیدہ کی مالک تھیں۔
آپ نے تمام زندگی ہمیشہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ آپ عمل بالحدیث کی بہت پابند تھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتی تھیں۔ جہاں آپ کے فضائل پر درجنوں روایت ملتی ہیں، وہیں آپ سے منسوب چند من گھڑت روایت بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت محمد بن ابی بکر کو شہید کیا گیا تو آپ نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے بکرا ذبح کیا، اور یہی نہیں بلکہ اس کا گوشت حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور تحفہ بھی پیش کیا، جبکہ آپ شدید صدمے سے دوچار تھیں۔ جب بکرے کا گوشت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا تو آپ نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فعل پر ناراض ہو کر فرمایا، خدا اس عورت کی بیٹی یعنی حضرت ام حبیبہ کو قتل کرے، اور خدا میں یہ گوشت کبھی نہیں کھاؤں گی۔ دوستو، تاریخ کی کسی مسند کتاب میں اس کا حوالہ نہیں ملتا۔ علاوہ ازیں اس کو بیان کر کے کیا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 44 ہجری میں ہوئی اور اس وقت آپ کی عمر 74 سال تھی۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے دمشق کا سفر کیا اور آپ کی وفات بھی دمشق میں ہوئی، اور وہیں الصغیر نامی قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔ لیکن چند دیگر معتبر روایت کے مطابق آپ کی وفات مدینہ میں ہوئی اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ پر اپنی لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں تمام صحابہ کرام کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، پہلی حضرت حبشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اسلامی تاریخ میں بہت اہم اور عبرت آموز ہے۔ اس واقعہ کا آغاز اس وقت ہوا جب ابتدائی مسلمان مکہ میں شدید مظالم اور ظلم و ستم کا سامنا کر رہے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ دین کی ابتدائی دنوں میں قریش کے سردار اور کفار نے مسلمانوں کو نہ صرف ذلیل کیا بلکہ ان کی جان و مال کے لیے خطرات پیدا کر دیے۔ انہوں نے مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے اور اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا۔ اس دوران حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سمیت دیگر صحابہ کرام جو کہ ایمان میں مضبوط اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار تھے اور جنہیں قریش کے ظلم و ستم کے باعث خوف و خطر لاحق تھا، نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کیا کہ وہ کسی محفوظ مقام پر ہجرت کریں تاکہ ان کی جان و ایمان محفوظ رہ سکے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ، جس کے بادشاہ نجاشی تھے، ایک نیک اور پرہیزگار حکمران ہے اور وہ مسلمانوں کو ظلم سے بچائے گا، اس لیے وہاں ہجرت کرنا بہتر ہے۔ چنانچہ ایک گروہ جن میں حضرت جعفر، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور دیگر صحابہ شامل تھے، حبشہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس ہجرت کے دوران مسلمانوں نے سخت مشکلات کا سامنا کیا، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ حبشہ پہنچ گئے۔ حبشہ پہنچ کر وہ بادشاہ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور ان کی خدمت میں اپنا مسئلہ بیان کیا۔ مسلمانوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کی پیروی کر رہے ہیں اور ہمارے دشمن ہمیں مارنے اور ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نجاشی نے نہ صرف مسلمانوں کی باتیں سنی بلکہ ان کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا۔ وہ مسلمانوں کی مدد اور مہمان نوازی کے لیے اپنے دربار میں انتظامات کرنے لگا۔ اسی دوران حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کر کے وہاں پہنچی۔ وہ اپنی والدہ اور خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ اس محفوظ جگہ پر رہیں۔ حبشہ میں قیام کے دوران حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کی۔ نماز، روزہ اور دیگر عبادات کی پابندی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اسلام کی دعوت دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زوجیت میں لینے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ نے اپنے پہلے شوہر عبید اللہ بن حجج سے علیحدگی اختیار کر لی کیونکہ وہ مرتد ہو چکے تھے اور اسلام سے منحرف ہو کر مسیحیت اختیار کر چکے تھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت حبشہ کا مقصد صرف اپنی جان اور ایمان کی حفاظت نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی خدمت اور اللہ کی رضا حاصل کرنا بھی تھا۔ بادشاہ نجاشی نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کے لیے بہترین انتظامات کیے، انہیں عزت و احترام کے ساتھ اپنے دربار میں رکھا اور ان کی ضروریات پوری کیں۔
یہاں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت دیا، صبر و استقامت اور اللہ کے فرمان کے آگے تسلیم اور رضا کی مثال قائم کی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہجرت حبشہ کے اس واقعے نے نہ صرف ان کی شخصیت کی عظمت کو ظاہر کیا بلکہ ابتدائی مسلمانوں کی ہمت، ایمان اور اللہ پر بھروسے کی اعلیٰ مثال بھی پیش کی۔ یہی وجہ ہے کہ حبشہ کی ہجرت کو اسلامی تاریخ میں ایک اہم اور قابل ذکر مقام حاصل ہے۔ اس واقعے میں مسلمانوں کی صبر، قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے ثابت قدم رہنے کی عکاسی ملتی ہے، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شجاعت، ایمان اور صبر کی داستان ہر دور کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ دوستو، حبشہ کی پہلی ہجرت میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ بھی متعدد صحابہ کرام اور مسلم خاندان شامل تھے۔ جب ابتدائی مسلمان مکہ میں قریش کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر حبشہ ہجرت کر رہے تھے تو ان کے درمیان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی رشتہ دار اور دیگر مرد و خواتین شامل تھے۔ اس قافلے نے طویل اور مشکل سفر طے کیے۔ راستے میں انہیں بھوک، پیاس اور دشوار گزار پہاڑیوں، صحراوی علاقے کا سامنا کرنا پڑا، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے وہ محفوظ رہے۔ حبشہ پہنچنے پر بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو خوش آمدید کہا اور ان کی رہائش، خوراک اور دیگر ضروریات کا بندوبست کیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ کے دربار میں مسلمانوں کے حق میں خطبہ دیا اور بتایا کہ ہم صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد دین اسلام کو پھیلانا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اس موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی آیات بیان کی اور مسلمانوں کے حالات بیان کیے، جس سے نجاشی کے دل میں مسلمانوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ حبشہ میں مسلمانوں کو مقیم کرنے کے لیے شہر کے مختلف حصوں میں رہائش دی گئی اور انہیں مقامی لوگوں سے الگ ایک محفوظ کمیونٹی قائم کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس دوران حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ نے مقامی حکمران اور عوام کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات پہنچائے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق معاشرتی نظام قائم کیا۔ حبشہ میں قیام کے دوران صحابہ کرام نے نہ صرف نماز، روزہ اور دیگر عبادات کی پابندی کی بلکہ نئے مسلمانوں اور خواتین کی رہنمائی اور تربیت بھی اہم کردار ادا کیا۔ صحابہ نے قرآن کی تعلیمات کے مطابق عدل، احسان اور صبر و استقامت کی مثالیں قائم کی اور حبشہ کے کچھ باشندوں نے اسلام کے حق میں دل کھول کر مدد دی۔ اس واقعے میں یہ بھی ہوا کہ بعض لوگ مسلمان بننے لگے اور کچھ نے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے اپنے وسائل فراہم کیے۔ حبشہ کی پہلی ہجرت میں مسلمانوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کو مضبوطی سے اپنایا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی خطابت اور دلی ہمت کی وجہ سے مسلمانوں کو نہ صرف حبشہ میں محفوظ مقاموں ملا بلکہ ان کی روحانی تربیت اور ایمان میں بھی اضافہ ہوا۔ اس تمام عرصے میں مسلمان حبشہ میں صبر، حوصلہ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر اپنی زندگی گزارنے لگے، اور یہی حبشہ کی پہلی ہجرت کا سب سے بڑا سبق اور اہمیت ہے۔ دوستو، دوسری ہجرت حبشہ نبوت کے 6 سال میں ہوئی اور اس کا مقصد مسلمانوں کو مکہ میں قریش کے بڑھتے ہوئے ظلم و ستم سے محفوظ رکھنا تھا۔ اس ہجرت میں تقریباً 68 مرد اور 19 خواتین شامل تھے۔ اس گروہ میں ابتدائی مسلمانوں کے کئی اہل خانہ شامل تھے جو ایمان میں مضبوط اور صبر و استقامت کے حامل تھے۔ قافلے کی قیادت کے لیے تجربہ کار صحابہ جیسے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مقرر کیے گئے تاکہ راستے میں کسی بھی مشکل یا خطرے کا سامنا بہتر طریقے سے کیا جا سکے۔ قافلہ طویل اور کٹھن راستوں سے گزرا۔ صحرا کی شدت، گرمی، پانی کی قلت اور دشوار گزار راستوں کے باوجود مسلمانوں نے صبر و شکر کے ساتھ سفر مکمل کیا۔ اس دوران حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف اپنی حفاظت کی بلکہ قافلے میں خواتین اور بچوں کی رہنمائی اور مدد بھی کی۔ حبشہ پہنچنے پر بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو خوش آمدید کہا، انہیں اپنے دربار میں عزت و احترام سے رکھا اور رہائش، خوراک اور دیگر ضروریات کا بہترین انتظام کیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ بادشاہ کے سامنے قرآن کی آیت اور مسلمانوں کے حالات بیان کیے، جس سے نجاشی کے دل میں مسلمانوں کے لیے ہمدردی اور حمایت پیدا ہوئی۔ اس ہجرت کے دوران کچھ مسلمان حبشہ میں مستقل طور پر قیام کرنے لگے،
جبکہ بعض نے بعد میں مدینہ کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ حبشہ میں قیام کے دوران صحابہ کرام نے نماز، روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیمات کے مطابق عدل، احسان اور صبر و استقامت کی مثالیں قائم کیں۔ اس گروہ میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ انہوں نے اپنی ایمانداری، صبر اور اخلاق سے دیگر خواتین اور نوجوانوں کے لیے مشعل راہ قائم کیا۔ اس دوران بعض مقامی حبشی باشندوں نے مسلمانوں کی مدد کی اور کچھ لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ حبشہ کی اس دوسری ہجرت میں مسلمانوں نے نہ صرف اپنی ایمان کی حفاظت کی بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کمیونٹی کی تشکیل، رہنمائی اور تربیت میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حوصلہ افزائی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے سبب مسلمانوں کے دل مضبوط ہوئے اور وہ اللہ کی رضا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر قائم رہنے میں کامیاب ہوئے۔ اسی دور میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کی بشارت بھی ملی اور حبشہ میں قیام کے دوران آپ کی شخصیت کی عظمت اور ایمان کی پختگی واضح ہوئی۔ اس دوسری ہجرت اور واقعہ نے ابتدائی مسلمانوں کی صبر، قربانی اور اللہ پر بھروسے کی اعلیٰ مسائل قائم کی اور اسلام کی تاریخ میں ایک روشن باب رقم کیا۔ دوستو، یہ تھے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابتدائی مسلمانوں کی حبشہ کی ہجرت کے واقعات جو صبر، ایمان اور قربانی کی اعلیٰ مثال پیش کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان صحابہ کرام کی زندگیوں سے سبق لیں اور ان کے اخلاق، ایمان اور استقامت کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچے۔ کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ فی امان اللہ۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔